معزز خواتین و حضرات، طلباء طالبات، السلام علیکم، آداب۔ آج 15 فروری 2023 کی تاریخ ہے، 15 فیبروری 2023۔ عزیز طریقے ساتھیوں، ماں بہنوں اور معزز خواتین و حضرات، طلباء طالبات، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے ٹک ٹاک میں کہا تھا کہ میں اب پولیٹکس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل پر گفتگو کروں گا، تو آج میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں، اس کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جو میں نے کہا تھا کہ آپ خدا کے واسطے جو بچہ بغیر نکاح کیے مرد اور عورت کے اختلاط کے نتیجے میں اس دنیا میں آئے، پیدا ہو، اس کو انلیجیٹمیٹ چائلڈ مت کہیے، مت کہیے، مت کہیے، اور اپنی اپنی زبانوں میں، جیسے ہمارے ہاں چلتے پھرتے کہتے ہیں ارے یہ تو حرامی بچہ ہے، یہ تو حرام کا، اس کے تو ماں باپ کا پتہ نہیں۔ یہ تذلیل ہے انسانیت کی۔ یہ گالی آپ اس بچے کو نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس قانون قدرت کو دے رہے ہیں جو اللہ نے بنایا۔ اللہ نے بنا دیا ہے قانون کہ ایک مرد اور عورت جب اختلاط کریں گے اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا، لہذا آپ اس بچے کو حرامی کہہ کر آپ نعوذ باللہ قدرت الہی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ میں نے بہت دیکھا ہے، میرے پاس، آپ کو معلوم ہے میں پاکستان کا واحد لیڈر ہوں جو فردن ایک کارکن سے ملتا ہے، ایک سے ملتا ہے۔ وہ کوئی یہ نہیں کہ صرف ایلیٹ کلاس سے ملا جائے گا اور کارکنوں سے نہیں ملا جائے گا، بلکہ میں تو ایلیٹ کلاس کی تو قطاریں لگوا دیتا تھا پاکستان میں، لیکن کارکنوں کی قطاریں جو ہے وہ کارکن تو مجمع میں آ جاتے تھے میرے قریب، دائیں بائیں چاروں طرف، مائیں بہنیں بزرگ، کوئی فرق نہیں۔ کوئی مجھے بھائی سمجھتا، کوئی مجھے بیٹا سمجھتا، اور کوئی مجھے لیڈر سمجھتا، کوئی مجھے قائد سمجھتا، کوئی مجھے پیر سمجھتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ دیکھیے میرے پاس بہت کیسز آتے تھے، تو ایک کیس، کئی کیسز آئے، ایک چھوٹا ذرا تصور کیجئے معصوم بچہ یا بچی ہاتھ میں ہے، پیدا ہونے کے بعد ہم نے کہاں سے اٹھایا اس کو؟ ایدھی ٹرسٹ کے جھولے سے اٹھایا، اور وہ بچے کو دیکھ رہے ہیں ہم، یا بچی کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنے بچے معصوم پیدا ہوتے ہی جو بچے ہاتھ میں آتے ہیں، کوئی برا لگتا ہے؟ سارے بچے پیارے، بچیاں معصوم لگتی ہیں۔ اب اس معصوم بچے کو کسی نے، شریف النفس انسان نے، کہ یہ کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے یہ معصوم بچہ، اس نے گود لے لیا، اس نے اڈاپٹ کر لیا، اڈاپٹڈ چائلڈ، تو ایک نہ ایک دن تو ان والدین کو حقیقت بتانی پڑے گی کہ اے بچے، اے بچی، اصل تیرا وجود ہمارے گھر میں کس طرح سے آیا۔ کیونکہ پاکستان میں تو شاید غریب ممالک میں
تو یہ سلسلہ شاید نہیں ہوتا، لیکن پورے ویسٹ کے اندر اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور اس کا والد کا، اس کی والدہ کا شناختی کارڈ اور بچے کا پیدائشی سرٹیفکیٹ نہ ہو، تو آپ بچے کو اپنا قانونی طریقے سے پیدا یا قدرتی عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ قرار نہیں دے سکتے۔ تو وہاں پہ آپ لکھواتے ہیں I adopted this child. I adopted اور یہاں پر یعنی والدین اپنے پاسپورٹ پہ کیا اس کے پاسپورٹ پہ کیا لکھواتے؟ فلاں فلاں نام اور اڈاپٹڈ چائلڈ۔ یا پھر اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو عموماً انہیں ویسٹ میں سنگل مدر کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، معاشرے کو صحیح کیجیے، معاشرے میں کسی پہ بلا وجہ الزام مت لگائیے، خاص طور پر خواتین جو کمزور بیچاری ہوتی ہے ہر معاشرے میں، ایون ویسٹ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں گا کہ وہ حرام بچہ نہیں ہوتا ہے، اس کو کبھی حرام نہ کہیے۔ حرام کہنے کا مطلب قانون قدرت کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، لہذا اس کو پیار دیجیے، محبت دیجیے، اپنائیت دیجیے، تاکہ اس کو جب پتہ لگے کہ مجھے کہاں سے لایا گیا ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو بتانا پڑتا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے پتہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بچہ ذرا ہوش میں آئے تو آتے آتے اس کو آپ بتانا شروع کر دیں اور اس کو اس طرح سے تربیت کریں۔ ہزاروں لوگ اڈاپٹڈ چائلڈ کو اپنائے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بری بات نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، نوجوانوں، ماں بہنوں کا، بیٹیوں کا، ہاں وہ آپ کے گھر کی ہوں یا پڑوس کی ہوں یا کہیں کے بھی ہوں، خواتین کا احترام کیجیے۔ میں اگلے ٹک ٹاک میں اس کے بارے میں کچھ اور آیات اور احادیث سے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ مولوی جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور عورت کے قتل کو کہ یہ عورت کا قتل جائز ہے، یا ایک سندھی میں کاروکاری کہہ کے جو مارا جاتا ہے، یہ عمل شرعاً، اخلاقاً، انسانی لحاظ سے، غیرت کے نام پہ قتل، یہ سب قرآن، اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔